السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ مفسرین اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ صحابہ کو لکھنے کا کہا تو انہوں نے اس کی ابتدا میں بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت یا سورت لے کر نازل ہوتے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے کہ اس آیت یا سورت کو کس ترتیب سے لکھیں، اور اگر کوئی نئی سورہ ہوتی تو بتاتے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھ دیں تاکہ وہ دوسری سورہ سے علیحدہ معلوم ہو سکے۔ اور جب سورہ توبہ کا نزول ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قہر کا ذکر ہے اور چونکہ بسم اللہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں لکھی گئی۔ سورہ توبہ کے دو نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ سورہ توبہ اسی لیے کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ یہ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں شرکت نہ فرما سکے تو انہوں نے بغیر کوئی عذر پیش کیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، اور اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو قبول فرما لیا، ان پر متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور برات اسی لیے کیونکہ اس میں اللہ پاک نے مشرکین سے اپنی برات یعنی بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آئیے اس سورہ کے پس منظر پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1500 اصحاب کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینے سے مکے کی جانب روانہ ہوئے، جس سے ایک طرف تو قریش کو ایک بڑی پریشانی یہ لاحق ہو گئی کہ اتنا بڑا قافلہ مکے میں داخل ہو گیا تو اس سے قریش کا سارا رعب ختم ہو جائے گا، دوسری طرف ذی القعدہ جیسے حرمت کے مہینے میں عمرہ یا حج کرنے سے روکنے کا کسی کو کوئی حق نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ حدیبیہ پہنچ گیا اور قریش کے ساتھ ایلچیوں کا تبادلہ شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے احرام باندھ کر قربانی کے اونٹوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اسی دوران خبر اڑی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا ہے، اس سے جنگ کا خطرہ لاحق ہو گیا، جبکہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا اور جنگ سے فرار نہ کرنے پر سب سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط نکلی۔ جنگ سے بچنے کے لیے قریش نے صلح پر آمادگی ظاہر کی۔ طویل بحث کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا گیا۔ صلح حدیبیہ کے نکات کی تفصیل میں بعد میں کسی پوسٹ میں بیان کروں گی۔ ابتدا میں اس معاہدے کو قریش نے اپنی فتح سمجھا، لیکن حدیبیہ کے معاہدے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام اور اسلام کا دائرہ اثر اتنا تیزی سے پھیلا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ صلح حدیبیہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین و کفار آپس میں لڑیں گی نہیں، یعنی نہ لڑنے کا معاہدہ تھا۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ دیگر قبائل میں سے جس قبیلے کا جی چاہے مسلمانوں کا حلیف بنے اور جس کا جی چاہے وہ کفار کا حلیف بنے، اور جو قبیلہ جس کا حلیف بنے گا وہ ان کی شرائط کا اسی طرح پابند ہوگا جس طرح مسلمان اور مشرکین اس معاہدے کے پابند ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو بکر تھا اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ ان میں سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا حلیف بننے کا عہد کر لیا اور دوسرے قبیلے نے کفار کا حلیف بننے کا عہد کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ ابھی 1 سال ہی گزر پایا تھا کہ اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اشاعت اور کفار کا جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا مشرکین سے برداشت نہ ہوا، اور قبیلہ بنو بکر جس نے مشرکین کا حلیف بننے کا عہد کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف بنو قزاع قبیلے پر حملہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان پر حملہ کرنا گویا مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا، اور ایک قبیلے کا دوسرے پر حملہ کرنے کا معنی یہ تھا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب مسلمان جب چاہیں کفار سے قتال کریں اور کفار جب چاہیں مسلمانوں سے لڑائی کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو پیغام بھیجا کہ یا تو مقتولین کی دیت ادا کریں یا حملہ آوروں سے اعلان برات کر دیں یا معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں، مشرکین نے معاہدہ حدیبیہ کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن بعد میں ان کو بڑی پشیمانی ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ تم مدینہ منورہ جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نیا معاہدہ کرو کہ ہم آپس میں لڑیں گی نہیں۔ اسی موقع پر سورہ توبہ یعنی سورہ برات نازل ہوئی اور مشرکین مکہ کو اللہ پاک نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ چونکہ عہد تم نے توڑا ہے، پہل تم نے کی ہے، تو اب ہماری طرف سے برات کا اعلان ہے، تم جانو اور ہم جانیں، تم اپنی تیاری کرو، ہم اپنی تیاری کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، بس تم اگر توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، سو ان سے ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کر دو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کی طاق میں ہر جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو چونکہ اس سورہ میں برات کا اعلان ہے اور مشرکین کے قتل کا حکم ہے، اسی لیے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، واللہ عالم۔ سورہ توبہ کے بارے میں ایک عام قیاس یہ ہے کہ اس سورہ کے نہ صرف ابتدا میں بلکہ اگر درمیان سے بھی قرأت شروع کی جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ انفال کے ساتھ ہی سورہ توبہ کی تلاوت کی جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ قرأت کا آغاز ہی سورہ توبہ یا اس کے درمیان سے کریں تو بسم اللہ پڑھنی جائز ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ قرآن کی قرأت کے آغاز کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔